السلام علیکم دوستو، 16 مارچ کے لیے خالد سیف الدین آپ کے ساتھ۔ آخری ہفتہ عید سے پہلے بہت ہی ضرورت ہے کہ اس پر احتیاط سے توجہ دی جائے اور اپنی پوزیشنز کو مضبوط کیا جائے، سیکیور کیا جائے اپنی ہولڈنگ کو اور اپنی لیکویڈیٹی کو۔ اچھا جناب، ایک طرف افغانستان کے ساتھ کارروائی چل رہی ہے، دوسری طرف ایران اسرائیل وار پورے عروج پر ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج کی کہانی کو دیکھتے ہیں مارکیٹ کی، تو آج کی کہانی جو ہے مارکیٹ کی ایک ود ان اے لمیٹڈ رینج والیٹائل ہی تھی۔ والیوم بہت کم ہے، مگر اس کے لیے حیرانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آخری اشرے میں والیوم کم رہیں گے۔ میں نے یہاں پر آپ کو ڈفرینٹ چارٹ پیٹرنز دکھائے ہیں۔ بیچ میں آپ کے آج کا دن کا چارٹ ہے، دائیں جانب آورلی چارٹ ہے اور بائیں جانب ڈیلی چارٹ ہے۔ جنگ شروع ہونے پہ گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوئی، اس کے بعد ایک لو بنا اور ایک ہائی بنا، اور مارکیٹ اب اس ایک دائرے میں اپنے اس شوق کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ میں نے یہاں بتانے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے چند ویڈیوز میں نے یہ بات کہی تھی کہ بڑا ہی منتشر قسم کا چارٹ نظر آ رہا ہے اگر ہم جو چارٹ کو دیکھتے ہیں جنگی صورتحال کے بعد۔ یہ اب آپ کے سامنے ہے۔ میں پچھلے پورے ہفتے میں اپنی جو میرا اسٹانس ہے مارکیٹ کے بارے میں وہ بڑا بیک فٹ اور احتیاط والا رہا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ ہم اس والیٹیلٹی کا اگر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر ہمیں کمانڈ ہے شارٹ ٹرم ٹریڈنگ پہ، تو ضرور ہم کریں۔ ادروائز انسرٹنٹی جو ہے اس وقت مارکیٹ میں براڈر پرسپیکٹو میں اتنی مناسب نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی انڈیکس میں ایگزاسشن ہے، وہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، اور پچھلے ہفتے کی کال میں یا لاسٹ ویڈیو میں یہ بات کہی گئی تھی کہ 154,415 کے نیچے ایگزاسشن رہے گی۔ اگر آپ آج کے چارٹ کو دیکھیں تو آپ دیکھو گے کہ مارکیٹ میں اپارٹ فرام دا والیٹائل مووز، مارکیٹ کی کوشش یہ رہی ہے کہ 154,400 کے قریب ٹریڈ کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں کامیاب اوپر ٹریڈ کرنے میں نہیں ہوئی، اسی لیے لو بھی بنا اور کلوزنگ بھی اس کے نیچے ہی آئی۔ اگر ہم یہ دیکھیں والیوم کو دیکھیں تو میں بڑا مزیدار چیز مجھے نظر آ رہی تھی کہ 113 ملین کے والیوم ہمیں نظر آئے آج مارکیٹ میں، جو کافی لو ہیں، اور وہ آخری اشرہ ہے رمضان کا، تو اس میں پاسبلٹی بھی تھی، مگر لیک آف انٹرسٹ بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آخری اشرے کی وجہ سے کم ہے، کیونکہ میں اس کو کمپیئر کر رہا تھا۔ ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے نظر آ رہی تھی، میں کراچی الیکٹرک کے والیوم یاد کر رہا تھا۔ 4 فروری کو 590 ملین تھے، ٹھیک ہے، 2 مارچ کو 163 ملین تھے، اور 9 مارچ کو 127 ملین تھے، اور آج ہنڈر انڈیکس کے والیوم 113 ملین ہے۔ تو یہ بڑی مزیدار چیز ہے جو ہمیں نظر آئی۔ تو لیک آف انٹرسٹ، لیک آف پارٹیسپیشن، یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو ان چیز کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا لیکویڈیٹی کی اہمیت کو، اور جو آن گوئنگ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں ویکلی ریپ اپ پہ۔ ویکلی ریپ اپ میں میں نے آپ کو چارٹ دکھایا ہے۔ میں نے یہاں گراوٹ کو، جو ہسٹورک ہائی سے گراوٹ ہے، ان کو دو اس میں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 1 ایگزاسشن بیفور وار، اور پھر جو وار زون ہے جب وار شروع ہو گئی۔ تو وار زون جس کو میں نے بتایا، ایک تو گیپ ڈاؤن اوپننگ، اور یہ پچھلے 2 ہفتے میں یہ وار زون ہمیں نظر آیا، اور دونوں ہفتے کی گیپ ڈاؤن اوپننگ ہے، یہ خاص بات۔ مگر ویکلی بنیاد پر دیکھیں تو یہ 7واں ہفتہ تھا جس میں ہمیں لوور لوز ملے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم پچھلے ہفتے کی کال کو دیکھیں تو میں نے کچھ باتیں جو اس میں ہائی لائٹ تھی وہ یہ تھی کہ بیئرز 155,095 490 کے نیچے اگریسو ہو سکتے ہیں، اور پریویلنگ ٹرینڈ مندی کا ہے۔ اور بلز کے بارے میں نے کہا کہ بھائی امیدیں جو ہیں وہ 160 245 535 کے اوپر ہے۔ ہائی دیکھیں ویک کا تو 158 625، لو دیکھیں تو 144 119۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ منڈے کی کال کی اہمیت کس قدر ہوتی ہے۔ پہلا ہی دن جو تھا منڈے کا وہ شدید گراوٹ اور پینک سیلنگ کے ساتھ نظر آیا، اس کے بعد ٹیوزڈے شدید ایکسائٹمنٹ کے ساتھ نظر آیا۔ دونوں سیشن ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کرتے ہوئے نظر آئے، جو کہ ایک سرپرائزنگ سچویشن بھی کریٹ کر رہا تھا، اور جس طرح منتشر سچویشن کینڈلز کی چارٹ پہ نظر آئی
اس پر میں نے پوائنٹ کرنے کی کوشش کی. پھر اگر میں باقی 3 سیشن کو دیکھوں بدھ جمعرات جمعے کو, تو مجھے بیلنسنگ ایکٹ نظر آیا کہ جو گین ٹیوزڈے کو مارکیٹ نے کیا ہے, اور وہ گین آپ کو پتہ ہے 9747 پوائنٹ کا ہے اگر ہم ویکلی لو سے اب تک کا دیکھیں, تو اس گین کو مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہوا یہ لاسٹ 3 سیشن نظر آیا ہمیں. 1,44,119 کا لو ہم منڈے کو بنا چکے تھے. اب جناب اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو 23,943 پوائنٹ یعنی کہ 14% 2 ہفتے میں مارکیٹ گر چکی ہے, اور یہ وار کو کریڈٹ کی جا سکتی ہے بالکل. مگر یہ مت بھولیے گا کہ وار سے پہلے مارکیٹ نیچے ہی آ رہی تھی, کیونکہ 22,971 پوائنٹ ہم ہسٹورک ہائی سے اس سے پہلے کے 2 3 4 5 ویک میں گرا چکے تھے مارکیٹ کو. پھر اگر ان کو ہم ٹوٹل کریں تو 46,914 پوائنٹ مارکیٹ اپنے ہسٹورک ہائی سے گر چکی ہے, جو کہ 24.55% بنتا ہے. تو یہ میگنیچیوڈ آف کریکشن نظر آتا ہے یا گراوٹ نظر آتی ہے 46,914 پوائنٹ کی, اور وار سے پہلے اور وار کے بعد. مطلب کچھ لوگ ہوں گے یقیناً جو مجھے کمنٹس میں نظر آتا ہے جو ایسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وار کے بعد ہی مارکیٹ نے ان کو موقع نہیں دیا نکلنے کا. تو بھائی وار کے ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں, وار سے پہلے 5 ہفتے تھے. یہ بات یاد رکھیے. اگر خود کو جسٹیفائی کریں گے اپنی مرضی سے اپنے حساب سے تو آگے بھی غلطیاں کریں گے. اگر ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یار وہ 5 ہفتے ملے تھے تو شاید آگے غلطی نہ کریں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس ویک میں 3,630 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ مارکیٹ کلوز ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اگر ویکلی ہائی اور لو کا ہم فرق دیکھیں تو 14,500 پوائنٹ کا ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ والیٹیلٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. دوسری جو زبردست ڈیولپمنٹ ہے مارکیٹ میں وہ ڈکلائننگ والیوم کی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں پچھلے ہفتے سے دیکھوں تو 39.44% والیوم اور گر گئے. تو پچھلے 2 ہفتوں میں والیوم بھی گرتے ہوئے دیکھے. باوجود اس ویکنس کے جو انکریجنگ آبزرویشن ہے وہ یہ کہ جس طرح میں نے کہا 9,747 پوائنٹ ویکلی لو سے ہم اوپر گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی حد تک پوائنٹ کرتی ہے کہ مارکیٹ نے کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا پینک کو کم کرنے کی کوشش کی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم چلیں بات اسٹریٹجی فار کمنگ سیشن پہ, دیکھیے آلدو یہ بہت جلدی ہوگا کہ اگر ہم کنکلوژن ڈرا کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ وار اس وقت انٹیکٹ ہے, چل رہی ہے. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وار ختم ہو گئی. مطلب یہ اس کو ابھی حالیہ تاریخ میں ایران اسرائیل کی سب میں لمبی جنگ کہا جا رہا ہے. ایران کا آج جو مظاہرہ تھا وہ اس بات کو ان کی جو انٹینشن ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے. تو لہذا وار تو اپنی جگہ پہ موجود ہے پوری طاقت کے ساتھ. ہاں انڈیکس نے ضرور کوشش کی ہے کہ وار کے موسٹلی شاکس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کی ہے, خاص طور پہ آخری 3 سیشن اور میں کوشش کی ہے بیلنسنگ ایکٹ کی. اگر میں پچھلے 2 ہفتوں کو دیکھوں تو یہ لوز بننا پھر 9,700 پوائنٹ آنا کوشش ضرور ہے, مگر کوشن اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا. کیونکہ اگر کوئی نیا کانفلکٹ یا نئی ایسکیلیشن, کوئی نیا بڑا حملہ یا کوئی نیا بڑا نقصان خدا نخواستہ اگر ہوتا ہے, چاہے وہ آئل کے حوالے سے ہو یا انسانی جانوں کے حوالے سے ہو, دونوں صورتوں میں سیلنگ پریشر دوبارہ نظر آ سکتا ہے مارکیٹ میں. صرف فرق یہ ہے کہ 9,700 پوائنٹ کی جگہ ہے پچھلے لو کے مقابلے میں جو مارکیٹ نے گین کی ہوئی ہے. یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے. اب دوسری, اگر میں ان ایڈیشن ٹو دس وار کی بات کروں تو عید ہالیڈیز سامنے آ رہی ہیں, تو ایسے میں میرے حساب سے آپ کو مزید احتیاط کرنی چاہیے. والیومز بھی کم رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم لیکویڈیٹی اور اپنی ایگزسٹنگ پوزیشن کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو مارکیٹ کا انوائرمنٹ ہے, 2 پرابلمس, مندی کا ٹرینڈ ایک تو چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب اسٹیبلش مندی ہے. دوسرے خطے میں امن کی صورتحال نہیں ہے. میں نے افغانستان کی بات کی, افغانستان میں جنگ ختم نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گلف اسٹیٹ ہے اس کے اندر شدید بے چینی پائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چند گھنٹوں کا وزٹ
پاکستانی پرائم منسٹر کا، سعودی عرب کا، پھر ایران کے ساتھ ان کی گفتگو، پھر ایران کا انٹینشن شو کرنا، یہ تمام چیزیں انٹینسٹی پر تو پوائنٹ کرتا ہی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یو ایس اور اسرائیل اس کو ہولی وار کی شکل دینے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے ملک میں جو ایک ریلیجس ٹچ دینے کی کوشش ہوتی ہے، یہ اس کی ایک کوشش ہے جو کہ میرے حساب سے اچھی نہیں ہے، جو مزید پرابلم ہی کریٹ کرے گی۔ تو یہ ایک چیز امریکہ میں جو حیران کن طور پہ نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل تو ہمیشہ سے اس کو ہولی وار کی طرح لڑ رہا ہے، ایران نے بھی اس کو ہولی وار ہی سمجھا ہے، مگر اس کے برعکس گلف اس کو بالکل بھی ہولی وار نہیں سمجھ رہا، وہ اس کو اپنی معیشت کی وار سمجھ رہا ہے، معیشت کے مسائل کو سمجھ رہا ہے۔ دوسری طرف چائنا اور رشیا کے اپنے مفادات ہیں، وہ اس جنگ کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، مگر وہ امریکہ کو لیوریج بھی نہیں دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہر کوئی اس جنگ میں کسی نہ کسی طور پہ شامل ہے، اور کوشش بھی کر رہا ہے کہ وار کو برا کہے، مگر وہ کسی نہ کسی طرح اس وار میں شامل بھی ہے۔ صرف اگر اس وار میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو وہ پاکستان اور گلف اسٹیٹ جیسی کنٹریز ہیں جن کو اپنی سروائیول کی پڑی ہے۔ باقی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کے اپنے اہداف ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا اثر دنیا کی معیشت پہ جب پڑے گا، کروڈ آئل پہ پڑے گا، تو یقینی طور پہ پاکستان کی معیشت بچ نہیں سکتی، جو کہ خود ویسے ہی کافی بیمار معیشت ہے۔ تو لہٰذا ہم کو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے، پھر عید کی چھٹیوں میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو میکسیمم سیکیور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسکیلیشن کوئی شارپ ڈاؤن سائڈ دکھا سکتی ہے۔ دوسری اہم بات جو امپورٹنٹ لیول ٹریگرز میں ہوتی ہے وہ آپشنز کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے آنے والے ہفتے میں ویسے تو مارکیٹ کو نیگیٹو ہی نہیں ٹریڈ کرنا چاہیے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے 152,725 جو ہے مارکیٹ کو اس کے نیچے نہیں ٹریڈ کرنا چاہیے، کیونکہ پری اوپن والیٹیلٹی تو ہم ایکسپیکٹ اتنی کر ہی سکتے ہیں، تو اس کے نیچے رکنا نہیں چاہیے مارکیٹ کو آنے والے ہفتے میں۔ تو اس سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو بے شک والیوم کم ہو مگر ایٹ لیسٹ بلز کنسسٹنٹ رہے، اور بیلنسنگ ایکٹ کو برقرار رکھیں جو پچھلے 3 سیشن میں نظر آیا ہے۔ اگر نہیں برقرار رہا تو پھر ایگزاسشن ہوگی، اور ایگزاسشن اگر ہوگی اور پھر جو میجر سپورٹ ہے خاص طور پہ 151,345 کو اگر توڑتی ہے مارکیٹ تو شاید ہم کو مزید پریشر ملے۔ 151,345 کو میں ہائی لائٹ کرنا بھول گیا ہوں، وہ یلو کلر میں ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کرنا بھول گیا ہوں۔ بہرحال 151.35 152.075 یہ بڑے بہتر اسٹرانگ لیول ہیں، ان کو توڑ کے مارکیٹ میں پریشر مزید پیدا ہو سکتا ہے۔ بلز کے لیے بہت زیادہ جگہ تو نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں بلز کے لیے بہت زیادہ جگہ تو نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ڈسپلن اور ان کی تسلسل بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم پوائنٹس کو ڈسکس کرنا بیکار ہے کیونکہ شدید مندی ہے، بلز کے پاس جگہ اتنی نہیں ہے، مگر تسلسل اور ڈسپلن جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ بے شک انٹراڈے کریکشن چلتی رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر لمیٹڈ کریکشن ہو، جتنی موو بنے اس سے کریکشن کم ہو، تو پھر مارکیٹ جو ہے سلولی اینڈ گریجولی ایبزارب کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ ایک پازیٹیو پوائنٹ تو ریکوری فرام دا کرنٹ لو ہے، وہ ایک اچھی بات ہے۔ اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو 156,975 پچھلے ہفتے میں جو کالز آئی ہیں اس میں بھی اس لیول کی بات ہو چکی ہے۔ یہ لیول بڑا اہم ہے، اس کے اوپر مارکیٹ کو رہنا چاہیے، اس کے نیچے بلز کے لیے اچھا نہیں ہے، نہ ہی کنسسٹنسی برقرار رکھ سکیں گے، نہ ہی ویکلی کلوزنگ اچھی کہلائے گی، بری ہوگی۔ ویکلی کلوزنگ کو تو اور اوپر جانا چاہیے، بہرحال اس سے نیچے ٹریڈ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہے تو یہ ریزسٹنس، مگر میرے حساب سے مارکیٹ کو اس ہفتے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو باٹم بنائے۔ تو یہ تھی آج کی کال جناب۔ اگر فلسفے کی بات کروں تو میں آج کا ٹریڈنگ فلسفہ ہمارا یہ ہے کہ پیغام ہے بلکہ یہ کہ بڑا سادہ اور واضح کہ عید کی تعطیلات سے پہلے اپنی سرمایہ کاری کو تحفظ دیں، نقد پوزیشن کو برقرار رکھنے پر توجہ دیں۔ جو حالات میں نے بیان کیے ہیں اس میں ایک قدم پیچھے ہٹ کے مارکیٹ کو دیکھنا سمجھنا زیادہ بہتر ہے۔ سیلنگ کا پریشر اگر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے اس کو سمجھنا، کم ہونا اگر شروع ہو رہا ہے یا نہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مارکیٹ میں مال مل جائے گا اس کے لیے پریشان مت ہو، مگر اگر آپ کا پیسہ جائے گا مارکیٹ میں تو پھر آپ پروفٹ کو تو چھوڑیے، آپ کا ٹارگٹ پھر اس کو ریکور کرنے کے لیے طرف ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ اکثر دیکھیں کئی میسج مجھے ایسے دیکھنے کو ملے کہ میرا ریٹ کب آئے گا، تو منی پروفٹ کو لوگ بھول جاتے ہیں، میرے ریٹ کی باتیں شروع کرتے ہیں۔ میرے ریٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم بریک ایون ہوں، تو پروفٹ تو دور کی بات ہے، بریک ایون پہ آ جاتے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے میں نے بار بار یہ بات کہی کہ اس وقت ہمیں ہاؤس ہولڈ پہ سوچنا ہے، ہمیں اس پہ نہیں سوچنا کہ ہم کیا انویسٹ کریں، ہم کیا پروفٹس کمائیں۔
بہرحال بہت تفصیل سے سمجھا دیا. ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.